अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ मैं हूं ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं मुल्क में होने वाली डेवलपमेंट के हवाले से और अहम इश्यूज़ पर हम बात करते हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अहम इश्यूज़ पर। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जारी महाज आराई पर कि क्या वजूहात हैं, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को एक बार फिर तब्दील करने की बाज़गश्त सब तरफ सुनाई दे रही है। क्या वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तब्दील होंगे या नहीं? इनके बाद किसके सर सजेगा ताज? कौन होगा पंजाब का हुक्मरान, अब्दुल हलीम खान या मियां असलम इकबाल या कोई और? इस पर हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा से हम बात करेंगे कि कौन पंजाब का सरदार उस्मान बुज़दार या कोई और होगा। इस पर हम बात करेंगे। तो इसके साथ हम बात करेंगे ख़ास तौर पर कोरोना वायरस के हालात के पेश नज़र, जहाँ पर निज़ाम तालीम मुतासिर हुआ है, कारोबार ज़िंदगी मुतासिर हुई है, गरीब लोग बेयार मददगार वो उम्मीदें लगाए बैठे हैं हुकूमत पंजाब से या हुकूमत पाकिस्तान से। इसी हवाले से हम बात करेंगे। ख़ास तौर पर आज वकला के हवाले से हम बात करेंगे कि वकला को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अदालतें बंद हैं, वकला बेरोज़गार हो चुके अपने घरों में महबूस हैं, लेकिन वो कहीं आ नहीं सकते या जा नहीं सकते। और हुकूमत पंजाब ने क्या इनिशिएटिव लिया है, वकला की फलाह बहबूद के हवाले से हम बात करेंगे। और वकला की फलाह बहबूद के हवाले से ही हम बात करेंगे मुनीर भट्टी साहब से हम बात करेंगे, सीनियर एडवोकेट हैं और ये मेंबर है पंजाब बार काउंसिल से। इनसे हम बात करेंगे कि वकला बरादरी क्या चाहती है और उनकी हुकूमत के सामने क्या गुजारिशात हैं और क्या दरख्वास्त हैं, इस पर हम बात करेंगे। और आखिर में हम मौक़िफ़ लेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का और इसके साथ हम गुफ्तगू करेंगे तालीम के हवाले से। कोरोना वायरस के हालात के पेश नज़र निज़ाम तालीम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। हर हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान को क्या क्या इक़दामात फ़ौरी नोयत के थे जो करने चाहिए थे, लेकिन हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान नहीं कर सकी। इस पर हम बात करें। इस पर हमें ज्वाइन करेंगी सोशल एक्टिविटीज़ सलमा खान साहिबा। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे पहले हम बढ़ते हैं अवैस भट्टी साहब की तरफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और इंसाफ लॉयर्स फोरम को भी ये देखते हैं, इनसे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अवैस भट्टी साहब। आप ये बताइएगा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को तब्दील किए जाने की बाज़गश्त सुनाई दे रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो लोगों की ख्वाहिशात हैं, ख्वाहिशात जरूर हैं। एक बंदा डिलीवर करने की तरफ जा रहा है, डिलीवर कर रहा है। आप देखिए उस्मान बुज़दार की लोगों को प्रॉब्लम क्या है? एक शरीफ आदमी है, करप्ट नहीं है, अपने ऑफिसर्स को देख रहा है, काम को देख रहा है। खान साहब ने डे फर्स्ट ये कहा था कि ये मेरा वसीम अकरम प्लस है और ये इंशाल्लाह डिलीवर करेगा। देखें, ये जो चीजें आहिस्ता आहिस्ता वो इन चीजों में आप लाइन अप कर रहे हैं चीजों को, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन लोग जो हैं, जो मुखालफत में है, पार्टी के अंदर भी होते हैं, पार्टी के बाहर से भी लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि जी हम इनको रिप्लेस करें। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा हुआ अपनी पूरी पार्टी के लोगों को कि उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर पंजाब रहेंगे, उनकी जगह कोई नहीं आ रही है। सिर्फ और सिर्फ फौहें हैं, फौहों को और इंशाल्लाह फौहें दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं कि 3-4 दिन पुरानी बात है। बात के जरूर है लोगों में कि उस्मान बुज़दार को रिप्लेस किया जाए, बल्कि ये लोगों की ख्वाहिश है कि वो रिप्लेस करें। बट ऑन दी अदर हैंड ये बात बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ रूमर की हद तक है। जी भट्टी साहब, ये तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन आवाम कहती है, इसमें कोई शक नहीं है, सरदार उस्मान बुज़दार साहब एक नहायत ही शरीफ और नफीस इंसान है। लेकिन आवाम कहती है कि वो तो शरीफ हैं, लेकिन बात ये कि एक एक्टिव होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूबा पंजाब छोटा सूबा नहीं है, 12 करोड़ आवाम का ये सूबा है। इस पर ऐसे बंदे को लाना चाहिए जो बिल्कुल एक्टिव हो।
देखिए जब आप एक्टिविटी की बात करते हैं, मैं जो लास्ट ये सीएम पंजाब थे शहबाज शरीफ साहब, उनकी एग्जाम्पल कोट करता हूं कि जब वो सीएम थे तो आप एक बात करें, कोई एक ओवरहेड ब्रिज बनता था, कोई पुल बनता था तो उन्होंने इतनी इश्तिहारबाजी की होती थी कि आप सोचते थे यार पता नहीं क्या काम हो रहा है। अभी आप देखें लाहौर के अंदर फरदौस मार्केट का हम लोग ओवरहेड ब्रिज बना रहे हैं, मुल्तान रोड को एक्सटेंड कर रहे हैं, जो आपकी रिंग रोड में लाहौर की एग्जाम्पल कोट कर रहा हूं, ये चीजें बना रहे हैं, लेकिन उनको उस तरह एडवर्टाइज नहीं कर रहे। एडवर्टाइजमेंट में सोर्स ऑफ करप्शन थी जिसको हम लोगों ने रोका हुआ है। अगर ये जो उस्मान बुज़दार ऑफ सीएम पंजाब भी अगर उन्हीं उसी डगर पे चल रहे और अपना पैसा जाया करें एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, तो शहबाज शरीफ में और उस्मान बुज़दार में क्या फर्क रहेगा? खान साहब ने बेफर्ज कहा था कि मेरी जो गवर्नमेंट है वो मॉडरेट गवर्नमेंट होगी और इसमें बचत की जो बात करते थे, सेविंग की जो बात करते थे, ऐसे जो फजूल अखराजात है उन पे हम लोग कंट्रोल किया हुआ है। अगर हम भी इन्हीं को इसी तरह एडवर्टाइज करना शुरू हो जाए तो हमारे में और नहीं रहेगा। लेकिन डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट जारी है। आप जनूबी पंजाब जिसको महरूम रखा गया था, आज वहां जाके देखिए हॉस्पिटल 38 हॉस्पिटल बन रहे हैं जिसमें BHUs भी शामिल हैं, तहसील हेडक्वार्टर्स भी शामिल हैं और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स भी शामिल है। ये वो एरिया की मैं बात कर रहा हूँ जनूबी पंजाब की जिनको डिप्राइव किया होता। अगर आज एक इंसान, एक शरीफ आदमी जिसके ऊपर आप करप्शन का एलिमेंट नहीं कह सकते कि उसने करप्शन की हुई है, वो पंजाब को सर्व कर रहा है, स्पेशली जनूबी पंजाब को भी सर्व कर रहा है। और लाहौर की जब आप बात करते हैं, लाहौर में भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी हुई है और इंशाल्लाह ये जो बातें ही रह जाएंगी, इंशाल्लाह इसको पंजाब को सर्व करेंगे। भट्टी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार में आने से पहले अवाम से बहुत वादे किए थे, 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से कहा था, लेकिन ताहाल अमली तौर पर इस पर कोई भी अमल दरामद दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए जब आप बात करते हैं कि खान साहब ने कहा कि मैं अपने जो नौजवान है इसको रोजगार दूंगा, अपना घर स्कीम दूंगा। देखिए अभी ये जो कोविड-19 की वजह से जो प्रॉब्लम्स आई हैं ये पूरी दुनिया फेस कर रही है, ये सिर्फ पाकिस्तान इसको फेस नहीं कर रहा, पूरी दुनिया फेस कर रही है। जब ऐसी कोविड-19 के हालात में ये मेरे ख्याल में हिस्ट्री में जब से मैं बजट देखता हूं, मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट एम्प्लॉय, किसी की पे नहीं बढ़ी। ये रीजंस क्या थी? तो सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 इस आफत के आलम में जब हमारी इकोनॉमी बहुत डाउन गई है, हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं है, इंपोर्ट नहीं है, ये चीजें करती हैं। जब ये चीजें इफेक्ट करेंगी पूरी इकोनॉमी को तो आप इस्लाम जरूर रखते हैं, लेकिन इसके लिए अभी खान साहब स्टेप्स दे रहे हैं। और खान साहब आपने देखा कि कल हाइडल प्रोजेक्ट उन्होंने वहां इस्तेमाल से भी ऑलमोस्ट 1 लाख जॉब निकलेगी। इसी तरह आप देखिए IT लोगों ने किया है, टूरिज्म को किया है। ये वो जो सेगमेंट है जिनके अंदर इंशाल्लाह ये साल तो कोविड में गुजर गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट बजट से पहले आप देखिएगा रोजगार पैदा होंगे। अब आप देखिए लेकिन भट्टी साहब आप ये देखें, आप अगले बजट की बात कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा जो बजट है उसमें क्या रिलीफ मिला है? आप मुझे ये बताइएगा कि सरकारी मुलाजमिन की जो आस उम्मीद होती है बजट के ऊपर, सालाना बजट के ऊपर उनकी तनख्वाह में 10 से 15% इजाफा होगा, लेकिन वो उम्मीदें तमाम तर दम तोड़ गई। तो आप अगले बजट की बात कर रहे हैं और इसी तरह आपने 2 बजट पेश कर दिए हैं, लेकिन अभी भी सरकारी मुलाजमिन तो क्या ताजिर भी सरापा एहतजाज है, आम आवाम भी सरापा एहतजाज है। देखिए आप जो कह रहे हैं कि बजट में नहीं किया गया, मैं बिल्कुल मानता हूँ, एडमिट करता हूँ, लेकिन आप देखिए अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर 30% रिड्यूस की गई है इनकी पेज। इंग्लैंड जैसे मुल्क के अंदर 15% रिड्यूस किए पेज। पाकिस्तान के अंदर देखिए, इस पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, एक तरक्की याफ्ता मुल्क और तरक्की पजीर मुल्क के अंदर फर्क होता है। और जब आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री है तो आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये इन्फ्लेशन का हुआ होगा? बिल्कुल हुआ है। कोविड-19 ने हमारी इकोनॉमी को हिट किया है, पूरी दुनिया को हिट किया है। इसकी वजह से देखिए हम लोग स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, इस चीजों को स्टेबल करना चाहते हैं। और इंशाल्लाह आप देखिए नेक्स्ट ईयर में जब बजट आएगा उसमें दफा नहीं लोगों को इसका हम लोग फायदा पहुंचा सके। नेक्स्ट ईयर अगर आज 10% की बढ़ी, इंशाल्लाह 15% तक जाएगी। तो ये सारी जो चीजें इस दफा नहीं हो सकी, नेक्स्ट ईयर पूरी की जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन भट्टी साहब, जो यूथ है पाकिस्तान की आबादी ज्यादातर यूथ पर मुश्तमिल, और यूथ की वजह से ही आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार है, लेकिन यूथ भी आपकी कारकर्दगी से नाखुश दिखाई दे रही है। देखिए ये माइनर सेगमेंट जरूर आप कह सकते हैं कि वो नाराज हो सकता है।
اگر آپ اوور آل بات کریں تو ایسی بات بالکل نہیں ہے. ابھی بھی سب سے جو پاپولر لیڈر ہے, آپ نے پچھلے دنوں بھی سروے رپورٹ آئی ہوئی تھی, اس میں پاپولر لیڈر کی جب بات کرتے ہیں تو عمران خان ہے, اگر پاپولر گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو عمران خان ہے. وہ ہمارا تو فوکس ہی یوتھ ہے. اور خان صاحب ہمارا تو مینیفیسٹو میں سب سے زیادہ اگر کسی کو ہم لوگ oblige کرتی ہے ہمارا مینیفیسٹو تو یوتھ ہے. بٹ صاحب آپ نے پاپولر کا ذکر کیا. پاپولر آپ کو پتا ہے وہ اچھی شہرت بھی ہو سکتی ہے, بری شہرت بھی ہو سکتی ہے, لیکن پاپولیرٹی کا آپ نے ذکر کیا تو عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان یو ٹرن کی وجہ سے بڑے پاپولر ہیں. وہ دیکھیے یہ یو ٹرن کی جب آپ بات کرتے ہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے. آپ جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو آپ کو ایسے سٹیپس لینا پڑتے ہیں. فیص بھٹی صاحب سے جو ہم نے گفتگو کی ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے جو بازگشت سنائی دے رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو تبدیل کیا جا رہا ہے, تو اسی طرح ہم نے دوسری بات کی جو نوکری کا وعدہ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, لیکن وہ تاحال پورا ہی نہیں کیا گیا. بجٹ کا وہ ذکر کر رہے تھے کہ اگلے بجٹ میں مستفید کیا ہے, اس کو کافی جو سہولتیں ملیں گی, لیکن جو 2 بجٹ پاکستان تحریک انصاف آلریڈی پیش کر چکی ہے, لیکن تیسرے بجٹ میں کب تک عوام ان سے امیدیں لگائے گی. تو ناظرین آج کے پروگرام میں ہم یہ بات کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے, وزیر اعلیٰ پنجاب کو تبدیل کیے جانے کا کس حد تک کبھی امکان ہے. اگر وزیر اعلیٰ پنجاب کو تبدیل کیا جاتا ہے تو ان کے بعد کون وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگا اور کس کے سر تاج سج سکتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا, تو بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. تو ہمیں جوائن کیا ہے رانا محمد ارشد صاحب نے, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز اور سابقہ MP بھی رہے, ان سے بات کرتے ہیں. جی رانا صاحب بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہیں اور ان کے درمیان محاذرائی جاری ہے, لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز کی خاموشی کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ مسلم لیگ اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کی قیادت میں اور اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں. اور قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلیز ہوں, بجٹ پر الحمدللہ ہمارا احتجاج, مہنگائی پر الحمدللہ ہم نے پچھلے ہفتے لاہور میں 14 پوائنٹس پر احتجاج کیا ہے, اور اسی طرح کرونا کے SOPs کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہر ضلع میں ہم نے احتجاج کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت تو اب برائے نام رہ چکی ہے, بالکل ناکام ہو چکی ہے, اور حکومت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. پہلے چینی مافیا تھا اور وہ آؤٹ آف کنٹرول, پھر آٹا مافیا, پھر پیٹرول مافیا, اور اس کے ساتھ ساتھ چکن مافیا. اب سبزیوں کے ریٹ, عید کی آمد ہے, اور جس طرح ٹماٹر 20 روپے سے 150 روپے تک پہنچ چکا ہے, اسی طرح ادرک تھوم آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے. تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کام تو ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا اور عوام کے ایشوز کو ٹیک اپ کرنا, اور وہ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس کی سزا بھی بھگتنی پڑتی ہے. نیب کی طرف سے آج بھی میاں شہباز شریف صاحب کی پیشی ہائی کورٹ میں تھی, اور وہ کرونا کا ان کا الحمدللہ ٹیسٹ نیگیٹو آیا, لیکن ابھی دوسرا ٹیسٹ ہونا تھا. اس کے باوجود وہ آج بھی کورٹ میں تھے. اور اسی طرح رانا ثناء اللہ صاحب پر کیسز, احسن اقبال صاحب پر, شہر کا خان عباسی صاحب پر, خواجہ سعد رفیق صاحب پیشیاں بھگت رہے ہیں. حمزہ شہباز شریف صاحب 14 ماہ سے جیل میں ہیں, اور جتنے کیسز گورنمنٹ کے عہدیداروں پر ہیں کوئی نہیں پوچھ رہا. نیب کے چیئرمین صاحب فرماتے تھے کہ ہواؤں کے رخ بدلیں گے, اور پھر وہ شیخ رشید کا کیبنٹ ممبر کہتا تھا کہ ٹارزن نیب کا دونوں طرف سے آئے گا اور ایکشن ہوگا. تو ہمیں تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ والے کریکشن کرتے جا رہے ہیں, اور علی بابا 40 چوروں کا ٹولہ ہے. آپ وہ جو PI کا انہوں نے بیڑا گرک کر دیا ہے,
اور یہ بیانیہ ان کا جو ہے یہ ملک کو تو تباہ کر رہا ہے. جیسے اسٹیل مل کا بیڑا گرک کر دیا ہے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اب اداروں کو ریلوے سے لے کر تھرو آؤٹ تمام ادارے انہوں نے تباہ کر دیے، اور حکومت نام کی کوئی چیز نہیں، کیونکہ وزراء آپس میں ہی لڑ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی ناکامی ہے. اور خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب ڈالر 1 روپے مہنگا ہوتا ہے تو پرائم منسٹر کریکٹ ہوتا ہے. تو آج تو ڈالر 110 سے 170 تک پہنچا، اور اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب. رانا صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری بات ہو رہی تھی اویس بھٹی صاحب سے، سینئر رہنما تھے پاکستان تحریک انصاف کے. ان کا کہنا تھا کہ لاہور میں ترقیاتی کام اپنے جاری ہیں، جس طرح فردوس مارکیٹ کا ذکر کیا، ایک موری پل کا ذکر، دیگر شاہراہوں کا ذکر کیا. ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم تو باقاعدہ طور پر ہم تو تشہیر نہیں کرتے، لیکن سابقہ حکومتوں نے تشہیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا اور 20 سال اقتدار میں رہے ہیں پنجاب میں. میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں ڈیولپمنٹ 2017-18 کا ہمارا بجٹ تھا 635 ارب، اور آج 2019-20 کا بجٹ ان کا ہے 329 کے 30 ارب کے قریب. تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ترقی کا سٹیٹس کیا ہے، سٹیج کیا ہے. الحمدللہ لاہور پنجاب کا دل ہے، پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے، اور جو الحمدللہ رنگ روڈ اور لاہور کے اوور ہیڈ اور انڈر پاس آپ پورا لاہور دیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ وہ نیو یارک اور یورپی کنٹریز کے مطابق سٹیٹس بن چکا ہے. اور انہوں نے 2 سال میں ایک فردوس مارکیٹ والا جو انڈر پاس تھا وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ٹھیکہ دے دیا ہے کہ جو BRT پشاور والا ٹھیکیدار ہے، ان کی جو نئی ATM مشین ہے وہ BRT تو بنا نہیں سکا 4 سالوں میں، اور اب یہ برج کا انڈر پاس کا اس کو کنٹریکٹ دے دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ رانا صاحب پاکستان تحریک انصاف کا بھی تو یہی کہنا ہے کہ جو بجٹ کی ابھی آپ نے ذکر کیا، پنجاب کے بجٹ کی آپ نے بات کی، تو بجٹ کا یہ تھا، پاکستان تحریک انصاف نے یہی کہا کہ اپنے دور اقتدار میں جتنا بھی بجٹ ہوتا تھا وہ لاہور کے ہی ترقیاتی کاموں پر لگا ہے، جنوبی پنجاب کے صوبے کو اگنور کیا گیا ہے. میرا خیال ہے وہ جھوٹے بھی ہیں، نالائق بھی ہیں. 2017-18 کا جنوبی پنجاب کا بجٹ جو ہے نا وہ ہمارا کچھ 240 ارب کے قریب ہے، اور ان کا بجٹ دیکھ لیں وہ 180-85 ارب ہے. انہوں نے تو خود کٹ لگا دیا ہے، اور ہم لاہور کی بات نہیں کرتے. ہمارا بجٹ 635 ارب پورے پنجاب کا تھا، اور انہوں نے جو پورے پنجاب کو دیا ہے 337 ارب. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نالائق بھی تھے، اور میں سمجھتا ہوں یہ نااہل بھی ہیں. ہم نے تو فارم ٹو مارکیٹ روڈ الحمدللہ ڈیرہ غازی خان سے لے کر رحیم یار خان تک اور پنجاب کے ہر ضلع تک کارپیٹ روڈ دیے. ہم نے تو الحمدللہ انفراسٹرکچر موٹر وے دیے، کراچی سے لے کر لاہور تک موٹر وے بنا، لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے ہم نے مکمل کیا. یہ بتا تو دیں کوئی 1 کلومیٹر انہوں نے موٹر وے بنایا ہو، یہ مجھے بتا دیں. میرا ضلع میرے کانسٹیچوئنسی شاہکوٹ اور وار بٹن ہے، جو ہمارے منصوبے تھے جو اینڈ پر تھے، جس کے الیکشن کمیشن نے آخری 3 ماہ 4 ماہ ہمارے فنڈ روک دیے تھے، اور یہ PTI کورٹ میں گئی ہوئی تھی، وہ مکمل منصوبے بھی مکمل نہیں کر سکے. اور یہ بادشاہ ڈیم کے نام پہ جو ڈرامہ کیا جا رہا ہے، یہاں نواز شریف کی قیادت میں الحمدللہ 2015-16 میں جیسے اس کو ٹیک اپ کیا، اور اس کی زمین کا جو الحمدللہ 170 ارب کے قریب ہم نے پے کیا. اور اس سے پہلے تو ان کے باس پرویز مشرف صاحب نے بھی افتتاح کیا تھا، پھر کاہلی کے دور میں افتتاح ہوا، پھر اس کے بعد پارٹی کے دور میں افتتاح ہوا. آج اگر بادشاہ ڈیم کی جو لینڈ کا ایشو تھا وہ الحمدللہ میاں نواز شریف کی قیادت میں ہم نے ریزالو کیا تھا، اور 2 سال میں یہ مکمل ہونے کے قریب ہونا تھا. تو انہوں نے نالائقوں نے بادشاہ ڈیم کا بھی کام روکا ہوا تھا. رانا صاحب یہ بتائیے گا، اس وقت صوبہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ، اس کی آبادی 12 کروڑ سے زائد ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے اراکین پنجاب اسمبلی کی تعداد کتنی ہے؟ الحمدللہ 166 ہے. پنجاب میں مسلم لیگ نون کے MPs کی تعداد 166 ہے. ایک ہمارا MP شوکت چیمہ صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اب 165 ہے.
اچھا میرا سوال آپ سے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے اہم سیشن ہوتا ہے پنجاب کے جتنے بھی اجلاس ہوتے ہیں اس میں جو سب سے اہم سیشن ہوتا ہے وہ بجٹ کا سیشن ہوتا ہے، اور بجٹ میں سیشن میں ہر رکن پنجاب اسمبلی کی جانب سے بجٹ بحث کا موقع دیا جاتا ہے، لیکن آپ نے ذکر کیا 166 پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ بجٹ اجلاس میں صرف اور صرف جو بحث کی گئی ہے وہ صرف 34 یا 35 ہوں گے اگر آئی ایم ناٹ رانگ، لیکن میرے خیال سے 34 یا 35 ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے جنہوں نے صرف بجٹ بحث میں حصہ لیا تھا۔ میرا خیال ہے آپ کے پاس ساری بات تو ہوگی، گورنمنٹ نے، نالائق گورنمنٹ نے اور نہل حکمرانوں نے پنجاب اسمبلی کی بجائے ایک پرائیویٹ ہوٹل میں اس کا ارینج کیا ہوا تھا اور تمام ممبران کو وہاں پر کال نہیں کیا جاتا تھا۔ آج بھی جو اجلاس ہو رہا ہے کوئی 52 کے قریب گورنمنٹ کے ایم پیز بلائے جا رہے ہیں اور کوئی 48 کے قریب مسلم لیگ نون کے ایم پیز بلائے جا رہے ہیں، اور ڈیلی ہمارے 3 سے 4 لوگوں کو تقریر کرنے کا موقع ملتا تھا جس میں ہمارے رانا صاحب رانا صاحب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اجلاس 14-15 دن جاری رہا تو اس میں 1 یا 2 3 4 ارکان کو بولنے کا موقع دیا جاتا ہے، لیکن اوورآل میں پورے اجلاس کے سیشن کی میں بات کر رہا ہوں، بجٹ اجلاس کی میں بات کر رہا ہوں جس میں کٹ موشنز بھی پیش ہوئی، اس کے بعد ضمنی بجٹ بھی آیا وہ بھی منظور ہوا، اس میں بات کر رہا ہوں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نواز کے اراکین پنجاب اسمبلی سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ الحمدللہ سنجیدگی کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں، اور آپ تھوڑا سا ذرا غور فرمائیں گے تو جب بجٹ پیش ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ 5 دن یا 6 دن کی ڈسکشن تھی اور وہ اتنی ہی ہوتی ہے، اور اس میں اگر اسپیکر صاحب صبح سے لے کر لیٹ نائٹ بیٹھتے رہیں تو تمام ایم پیز کو ہم اپنے دور میں 150-200 لوگوں کی سپیچز کرواتے تھے۔ اب کیونکہ یہ نالائق بھی ہیں اور جو سی ایم نام کا عثمان بزدار صاحب آپ نے سی ایم صاحب کا نام لیا، تشریف لاتے نہیں ہیں، اور وہ تو برائے نام ہمارا پرانا ٹکٹ ہولڈر تھا، اس کو کیا غریب کو پتا ہو کہ پنجاب کے اضلاع کی تفصیلیں کتنی ہیں اور پنجاب میں ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر کیا ہوتا ہے، ہیلتھ اور ایجوکیشن کس چیز کا نام ہے۔ رانا صاحب سی ایم صاحب کا ہی آپ نے ذکر کیا، ابھی یہ بعض گشت جو ہے کہ آئے روز سنائی دیتی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کو تبدیل کیا جا رہا ہے، تو اب یہ بالکل بعض گشت بالکل اپنے عروج پر ہے، گزشتہ 1-2 دن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو تبدیل کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ اگر تبدیل کیا جا رہا ہے تو ان کے بعد کون وزیر اعلیٰ پنجاب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت میٹر نہیں کرتا، کیونکہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو پرائم منسٹر کی سیٹ پر براجمان ہیں اور جو آر ٹی ایس سسٹم کو بٹھانے کی میں سمجھتا ہوں کہ نتیجے میں پرائم منسٹر کی سیٹ پر قابض ہے، وہ خود آ کر پنجاب کی میٹنگ کیبنٹ کی میٹنگ چیئر کر سکتا۔ کبھی 70 سال میں ہوا ہی نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کسی صوبے کی جا کے آفیشلی طور پر کسی صوبے کی کیبنٹ کو چیئر کرے، اور وہ کرتا ہے اور ایڈیشنل چارج اپنے پاس رکھا ہے، اور عثمان بزدار صاحب نام ڈمی سی ایم ہے۔ وہ تو آپ کو پتا ہے کہ 2-3 ماہ پہلے جب وہ آئی جی صاحب سے ہینڈ شیک کرنے لگا تھا تو وہ دوسری طرف مڑ گیا، کہہ رہا تھا ابھی ہم ٹریننگ لے رہے ہیں، تو ان کی ٹریننگ نے تو پنجاب اور پاکستان کا بیڑا گرک کر دیا ہے۔ لیکن جو پہلی دفعہ ایک ایم پی اے بنا ہے اور اس کو وہ کہتے ہیں جناب اس کے گاؤں میں بجلی نہیں ہے، بھئی وہ سردار ہے، اور وہاں پر جو سولر سسٹم اس نے لگائے ہوئے ہیں اور 4 ارب کے منصوبے اس نے ابھی اپنے ضلع کو دیے ہیں، ڈی جی خان کو۔ ہم نے الحمدللہ ڈی جی خان میں میرا سوال آپ سے تبدیلی کے حوالے سے ہے، ہاں جی اس پر آپ بات کیجئے۔ وہ میٹر نہیں کرتا، عثمان بزدار میٹر نہیں کرتا، اس کی جگہ پر علیم خان صاحب آ جائیں یا کوئی اور آ جائے۔ ایشو یہ ہے کہ جو پنجاب کی ترقیاتی کاموں کا انہوں نے بیڑا گرک کر دیا ہے، جو 52 روپے کلو چینی تھی وہ 90 روپے پہ لے گئے، آٹا 1400 روپے گندم خریدی کی، 1610 روپے آٹے کا ریٹ تھا اور وہ 2100-2200 تک ہے۔ پنجاب میں کوئی ایڈمنسٹریشن نام کی چیز نہیں، افسر کمپیٹنٹ ہے، کام لینے والے نااہل ہیں، ہمارا کوئی لینا دے نہیں، عثمان بزدار وزیر اعلیٰ ہو یا کوئی اور ہو۔ حقیقت میں تو یہ عمران خان نیازی صاحب کا ہی مائنڈ سیٹ ہے، جو ضد اور انا کی بھینٹ جس نے پورے پاکستان کی ترقی، کہاں پر 5.8 ریٹ تھا آپ کی گروتھ ریٹ، اور وہ نیگیٹو پر آ گیا، جس کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہے۔ آپ کا جو 40% روپے آپ کا ڈی ویلیو ہو گیا ہے، اس کے ذمہ دار موجودہ حکمران ہے۔
और जो 1 करोड़ नौकरियां देनी थी तकरीबन 66 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया है। 50 लाख घर देने थे, तकरीबन 20 लाख लोगों के घर इन्होंने इंक्रोचमेंट के नाम पर गिरा दिए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि पंजाब में जो आज एजुकेशन का बेड़ा गर्क हुआ है, हेल्थ का बजट पर कट लगा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो THQ और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिसिन मिलती थी, डेंगू के मर्ज को कंट्रोल किया जाता था, हेपेटाइटिस वाले को मेडिसिन मिलती थी और शुगर वाले को मेडिसिन मिलती थी, कैंसर वाले को मेडिसिन फ्री गवर्नमेंट मिलती थी, आज सब रो रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि हमें आज मैटर करता ही नहीं है। आज देखना ये है कि ये नालायक टीम थी जिन्होंने 100 दिन में रिजल्ट देना था, ना ये जनूबी पंजाब बना। राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, राणा साहब बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। तो नाज़रीन, ये थे राणा अरशद साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। इनके इस हवाले से जब सवाल किया गया कि वज़ीर आला पंजाब के हटाए जाने पर कि तब्दीली मुमकिन है या नहीं, तो उनका कहना यह है कि इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को कोई कंसर्न नहीं है। वज़ीर आला पंजाब कोई भी हो, खा अब्दुल हलीम खान हो, उससे इनको कोई गर्ज नहीं। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रखेंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। कोरोना वायरस के पेश नज़र मुख्तलिफ जितने भी कारोबारी ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए, तालीमी निज़ाम मुतासिर हुआ है। अब यहाँ पर जो वकला बरादरी है वो मुआशी एतबार से काफ़ी डिस्टर्ब हुई है, तो इसी पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मुनीर भट्टी साहब ने, सीनियर एडवोकेट, मेंबर पंजाब बार काउंसिल और चेयरमैन लीगल एजुकेशन। तो इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा भट्टी साहब, वकला कोरोना वायरस के हालात के पेश नज़र वकला को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने इस बड़े अहम इशू के ऊपर जो है मुझे गुफ्तगू करने का मौका दिया। आप देखें कि इस मुल्क में, इस मुल्क की हुकूमतें और इस मुल्क के जो ताकतवर तबकात हैं वो वकला को जब से पाकिस्तान बना है, हालांकि इस मुल्क का ख्वाब देखने वाला एक वकील, इस मुल्क को बनाने वाला एक वकील और इस मुल्क की जमहूरियत और इस मुल्क के आइन के सेफगार्ड के लिए तमाम कुर्बानियां देने वाले वकील, लेकिन आप देखें कि जब यहाँ कोरोना जैसी एक बड़ी बूजी मर्ज जो है पाकिस्तान में आई, तो आपने देखा कि तमाम तबकात के लिए बजट में पैसे एलोकेट किए गए, तमाम तबकात को पैसे दिए गए, तमाम तबकात को सपोर्ट किया गया। और ये जो दरवेश तबका है जो घर से अल्लाह के आसरे के ऊपर जो है अदालतों के अंदर आके लोगों को, गरीब लोगों को और हेल्पलेस लोगों को और डिसअपॉइंटेड हैं जो इस सोसाइटी के अंदर, उनको इंसाफ दिलाने के लिए घर से आते हैं। तो हमें 1,26,000 वकला को जो पंजाब सूबा की एनरोलमेंट है उनके लिए जो पैसे दिए गए वो भी हमने रेट फाइल करके लिए, वो 10 करोड़ रुपया था। आप 10 करोड़ को 1,26,000 पे तकसीम कर ले तो ये 793 रुपए बनते हैं एक वकील के लिए। ये मैं समझता हूँ ये एक घोंडा मजाक है एक पढ़े लिखे तबके के साथ, जिसको आप ऑफिसर ऑफ कोर्ट कहते हैं, जो लोग समझते हैं इस सोसाइटी के अंदर, जो डिसअपॉइंटेड लोग हैं वो समझते हैं कि वकील ही एक आखिरी तबका है जो हमारे लिए इंसाफ फराहम करेगा। और इस मुल्क के जो जमहूरियत पसंद तंजीमें हैं वो भी समझती हैं कि ये तबका अगर साथ खड़ा है तो इस मुल्क में जमहूरियत रहेगी या उसकी कोई चीजें होंगी। और जिस मुल्क के ह्यूमन राइट के बड़े बड़े जो चैंपियन हैं वो आप बड़े अच्छे अंदाज से ये बात कह सकते और सुन सकते हैं कि इस मुल्क में फंडामेंटल राइट्स वकला के लिए बिल्कुल नहीं है। वकला को शायद इस मुल्क का शहरी नहीं समझते। वकला के लिए ना तो आर्टिकल 4 जो है जिसमें इक्वलिटी बिफोर द लॉ है वो भी हमारा राइट नहीं है। जो आर्टिकल 25 है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन दी ऑल सिटीजन, वो भी हमारे लिए नहीं है। मैं समझता हूं कि वकला के लिए इस मुल्क की हुकूमत ने इनके तमाम रास्ते जो आइन की सुप्रीमेसी की तरफ जाते हैं सारे के सारे वकला के लिए उन्होंने बंद किए हुए हैं। आप देखें कि वकला चूंकि डेली बेसिस के ऊपर जो है वो अपना काम करके
پھر جا کے مزدوری کر کے اپنے معاملات کو کرتے ہیں, باقی چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ وکلا کے پاس کام بھی نہیں ہے, عدالتیں بھی بند ہیں, چھٹیاں بھی ہیں, اور مارچ شروع سے لے کر کووڈ کے صورتحال بھی ہم فیس کر رہے ہیں. تو حکومت کو میں سمجھتا ہوں تھوڑا بہت ضرور احساس کرنا چاہیے. ٹریلین کا بجٹ ابھی جون میں, ٹریلینز کا بجٹ جو ہے فیڈرل حکومت نے پاس کیا ہے, ٹریلین کا بجٹ جو ہے پروونشل حکومتوں نے پاس کیا ہے. میں میرے سامنے جو ہے اس وقت پاکستان کے بجٹ کی کاپیاں پڑی ہوئی ہیں. 1 روپیہ وکلا کے لیے جو ہے ان کی ویلفیئر کے لیے, وکلا کے بچوں کے جو جتنے بھی رائٹس ہیں کسی ایک چیز کے لیے نہیں رکھے. آپ یہ دیکھیں کہ پہلی حکومتیں بھی ہمارے ساتھ ایسے کرتے آئی ہیں. آپ دیکھیں کہ نہ وکلا کے لیے کوئی ان کے بچوں کے لیے کوئی پراپر اسکول ہے, نہ وکلا کے لیے کوئی مناسب جو ہے اسپیشلی بطور طبقہ ان کے لیے کوئی ہاسپٹل ہے, نہ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ان کا کسی جگہ پہ کوئی رائٹ ہے, کوٹا ہے, نہ وکلا کے لیے کوئی کلب ہے, نہ وکلا کے. میں سمجھتا ہوں بنیادی رائٹس وکلا کے یہ مسلسل معطل چلے آ رہے ہیں, اور مسلسل ہم ایسی چیز کو جو ہے فیس کر رہے ہیں. اچھا بھٹی صاحب یہ بتائیے گا, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جو اماؤنٹ 493 روپے ایک وکیل کے حصے میں آتی ہے, تو اس میں آپ مجھے یہ بتائیں گا بحیثیت ممبر پنجاب بار کونسل جتنے بھی آپ کی آرگنائزیشنز ہیں, کیا انہوں نے اس حوالے سے گورنمنٹ کے خلاف کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں کروایا؟ جی میں چاہتا ہوں سر, پہلے تو ہمیں انہوں نے تمام طبقات کو فنڈ دیے. ایک سٹیزن کو جو ریڈی بان تھا, جو اس ملک کے عام شہری تھا, اس کے لیے بھی 15,000 روپیہ جو ہے انہوں نے 12,000 جو ہے 12,000 دیا. لیکن آپ دیکھیں کہ وکلا کو جب پیسے نہیں دیے گئے, بار بار ہماری ریکویسٹ کے باوجود, ہمیں کورونا کے دنوں میں ہمارے دوست تھے, کولیگ ممبر تھے, ہائی کورٹ کے صاحب کے پریزیڈنٹ تھے, اس طرح سے ہمارے لیڈرشپ میں لوگ تھے, ہم شٹل کاک بنے رہے اپنے مقاصد کے لیے نہیں, وکلا کے ویلفیئر کے فنڈ کے لیے, کبھی سی ایم ہاؤس میں, کبھی گورنر ہاؤس میں, اور کبھی اسپیکر ہاؤس میں. لیکن آپ دیکھیں کہ فائنلی ہمیں یہ جو 10 کروڑ روپیہ ہے یہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کی کورٹ میں ریٹ فائل کر کے دینا پڑا. تو یہ ہمارا بنیادی رائٹ ہے, اور یہاں کورٹ میں انہوں نے 13 کروڑ روپیہ کمٹ کیا. بعد میں جا کے جب لینے گئے چیک تو وہ 10 کروڑ کا دیا. بعد میں وہ چیک بھی 9 دن بعد جو ہے وہ ڈس آنر ہو گیا. پھر ہم نے سی ایم کے خلاف کنٹمپٹ فائل کی, اور پھر یہ 10 کروڑ روپیہ جو ہے انہوں نے بھجوایا. آگے جناب 42,000 اپلیکیشن تھی پورے صوبہ سے. آپ 42,000 ذرا حساب لگائیں, کیا 3300 روپیہ 3200 روپیہ جو ہے وہ کسی کے اونٹ کے منہ میں زیرہ دینے والی بات ہے؟ کسی کو کیا دیں؟ اور سارے کے سارے جو ہمارے طبقے کے لوگ ہیں وہ اس بات پہ بڑے بے شمار پریشان ہیں, اور وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ہم جو ہے اپنے تئیں جو بھی ایفرٹ کر رہے ہیں, آپ یقین کریں ابھی یہ جو فنڈ ہے, آپ بتائیں کہ یہ جو تھوڑا سا فنڈ ہے ہم اس کو کس کو دیں اور کس کو نہ دیں. ابھی ہم نے اپنے طور پہ سیلف سپورٹ کے طور پہ, میں نے 2018 میں بطور چیئرمین اینٹی کرپشن جو ہے جعلی وکلا کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن کیا تھا, اور اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں ہم نے جو جرمانے اکٹھے کیے تھے جن کی ڈگریاں فیک تھیں, وہ تقریباً 6 کروڑ روپیہ تھا, وہ ہم نے اس کووڈ فنڈ میں دیا ہے تاکہ 10 کروڑ گورنمنٹ والا اور 6 کروڑ ہمارا اپنا جو اس میں شامل ہو جائے, تو کچھ نہ کچھ جو ہے دوستوں کی کوئی ہیلپ ہو جائے. لیکن اس کے باوجود آپ یقین کریں کہ بے شمار ہمارے ان 1000 لائر جو ہیں کرونک ڈیزیزز میں مبتلا ہیں. کسی کو کینسر ہے, کسی کو ہیپاٹائٹس ہے, کسی کو ہارٹ کی بیماری ہے, اور اب بے شمار جو ہے کووڈ سے آپ کے سامنے ہمارے ایک سینئر وکیل صاحب شیخ اوپرا میں سید زاہد بخاری صاحب جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی. اسی طرح سے ہمارے سٹنگ ممبر ہمارے ساتھ ممبر پنجاب بار کاؤنسل کووڈ کے ساتھ جو ہے جاوید ہاشمی صاحب کی ڈیتھ ہوئی. تو یہ آپ دیکھیں کہ ہم جو ہے ساری چیزیں فیس کر رہے ہیں, اور حکومتوں کے رویوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں ہمیں خود بھی بھٹی صاحب آپ تو ضرور کرنا ہوگا. بٹ صاحب ممبر بھی ہے پنجاب بار کونسل کے, تو اس حوالے سے جس طرح بھی وکلا معاشی اعتبار سے جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو اس تمام تر سینیریو میں پنجاب بار کونسل کا کیا کردار رہا ہے؟ تو بحیثیت ممبر آپ نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں وکیلوں کی ویلفیئر کے حوالے سے؟ پہلے تو اس فنڈ کے حوالے سے ہم نے سی ایم سے رابطہ کیا, ہم نے گورنر سے رابطہ کیا, ہم نے اسپیکر صاحب سے رابطہ کیا, اور بار بار ان کے آفیسز میں گئے. جب انہوں نے ہمیں ہاتھ نہیں پکڑایا تو پھر ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کی. جب انہوں نے اس کے اوپر بھی جب ان کا چیک ڈسآنر ہوا تو پھر کنٹمپٹ فائل کی. ہم نے سی ایم کے خلاف ایف آئی آر کے لیے پٹیشن فائل کی, اور اس کے بعد جو ہے جب پیسے ملے تو آپ دیکھیں کہ اس کی ڈسپرسمنٹ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ پورے صوبہ میں جو ہے وکلا کو رینج یار خان سے کوٹک سے
کوئی اپنا فیصل آباد سرگودا سے مختلف شہروں سے ان کی اپلیکیشنز ہیں، تو 5,000 روپیہ لینے جو ہے 3,500 روپیہ لینے جو ہے اتنی دور دراز سے کون لینے آئے گا؟ اب جب ہم لوگوں کو فون کرتے ہیں کہ آپ کی CDR بنی پڑی ہے، آپ آ کے پیسے وصول کر لیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہم اتنا تو ہمارا رستے کا ایکسپینس آ جائے گا، ہم کیا کرنا ہے ہم نے اتنے سے تھوڑے سے پیسوں کا۔ تو یہ صورتحال ہے، بڑی مایوس کن صورتحال ہے، بڑی افسوسناک صورتحال ہے، اور حکومت کا یہ رویہ جو ہے میں سمجھتا ہوں ہمیں بھٹی صاحب آپ اس مسئلے کا حل کس طرح نکالتے ہیں؟ آپ کی نظر میں کیا اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے؟ دیکھیں سر، میں تو سمجھتا ہوں اگر اس ملک کی حکومتیں، اس ملک کی اشرافیہ اور اس ملک کے طاقتور طبقات ہمیں اس ملک کا شہری سمجھتے ہیں تو ہمارے جو رائٹس ہیں اس کے لیے آپ دیکھیں ہمارے ساتھ والے ملک میں انڈیا میں لائر پروٹیکشن ایکٹ آیا تو وہاں ان کے بچوں کے لیے انہوں نے اسٹائپن رکھا، بچوں کی ٹریننگ کے لیے سسٹم رکھا، ان بزرگوں کے لیے جو بزرگ اولڈ ایج لوگ ہیں ان کی پینشن کا نظام رکھا، جو ایکسیڈینشل ڈیتھ اور روٹین کی ڈیتھ ہے ان کے لیے کلیم رکھے، اور ایک کمپریہنسو ایکٹ جو ہے وہ آیا۔ ہمارے یہاں 1973 کا لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کاؤنسل ایکٹ ہے، اس کو بعد کبھی پارلیمنٹ نے اس کو تبدیل کرنے کی زحمت نہیں کی، جو چھوٹی موٹی 1-2 مرتبہ تبدیلیاں آئی ہیں وہ گورنمنٹ نے اپنے ڈیزائن کو جو ہے وہ چینج کرنے کے لیے وہ تبدیلیاں کی ہیں، اس میں وکلا کی ویلفیئر کی کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے کرم سے ہم نے پلان کر رکھا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے میرے الیکشن میں یہ میں نے پہلا نمبر پہ ایجنڈا رکھا ہے کہ لائر پروٹیکشن ایکٹ جو ہے جس میں کمپریہنسو لائر رائٹس جو ہیں، اس میں ینگسٹر ہو، اس میں کوئی اولڈ ایج ہو، اس میں کوئی سینئر وکیل ہو، اس میں کوئی جونیئر وکیل ہو، تمام کے رائٹس کے لیے کمپریہنسو ہم ڈرافٹ تیار کریں گے، اور اس ڈرافٹ کی منظوری کے لیے، اس قانون کے منظوری کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھیں گے اور پورے پاکستان سے وکلا کو وہاں اکٹھا کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے کوشش کریں گے کہ جب تک لائر پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ پاس نہیں ہوگا تب تک ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھیں گے۔ بھٹی صاحب آپ پنجاب بار کونسل کے الیکشن ہونے کے لیے جا رہے ہیں نومبر میں، تو آپ کا واضح ایجنڈا کیا ہے؟ میرا سب سے ابھی جو میں نے آپ کو بتایا ڈاکٹر صاحب کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ لائر پروٹیکشن ایکٹ جو ہے اس کی انشاءاللہ تعالیٰ منظوری کروائیں گے، اور نمبر 2 ہم نے اپنے ریسورسز سے اپنے بچوں کا ٹریننگ سینٹر جیسے جوڈیشل اکیڈمی ہے جہاں ججز کی ٹریننگ ہوتی ہے اسی لیول پہ میں نے جون والے بجٹ میں 55 ملین جو ہے ہم نے منظور کیے ہیں اپنے ریسورسز سے، تو بچوں کی ٹریننگ کا سینٹر بڑا خوبصورت بنوایا ہے، اس میں ابھی ٹریننگ بچوں کی شروع کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ان کا تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہے کہ ہم نے بچوں کے لیے ایوارڈ مقرر کیے ہیں، جو پہلے نمبر پہ بچہ ٹاپ کرے گا انسان کو اس کو قائد محمد علی جناح کے ایوارڈ سے نوازا جائے گا، اور جو دوسرے نمبر پہ آئیں گے ان کو علامہ اقبال ایوارڈ سے جو ہے اس کو نوازیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو امیج ہمارے آپ یہ میں میڈیا کے توسط سے ایک بات بڑی ضروری آپ دوستوں سے ایک شکوہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جو میڈیا ہے اور وکلا جو ہیں یہ سوسائٹی کا فیس ہیں اور معاشرے کا مائنڈ میک اپ کرتے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ کسی انڈیویجول ایکٹ کو، کسی ایک وکیل کے ایکٹ کو جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے ساری کی ساری کمیونٹی اور فٹرنٹی کو جو ہے وہ اس کو ذمہ داران یا الزام لے نہ ٹھہرایا کریں۔ کسی ایک ایکٹ جو ہے احتساب کا نظام بار کونسل کے اندر موجود ہے، ہم کاروائیاں بھی کرتے ہیں، آپ مہربانی کریں اگر کسی کا ایکٹ ہے تو اس کو انڈیویجول حد تک بٹ صاحب آپ اس سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں کہ اسٹار ایشیا نیوز نے ہمیشہ وکلا کی آواز کو بلند کیا، ہر پلیٹ فارم پر وکلا کو جتنے بھی درپیش مسائل ہیں وہاں پر اسٹار ایشیا کی نیوز ٹیم بڑھ چڑھ کر آگے ہوئی ہے، تو خاص طور پر جو ہمارے پروگرام میں بھی ہم نے وکلا برادری کو ہی پروموٹ کیا ہے، تو ہمارے جو سینئر پروڈیوسر ہیں ندیم ڈار صاحب انہوں نے بھی اس حوالے سے خاص طور پر وکلا کی فلاح و بہبود کے حوالے سے بڑے پروگرام آرگنائز کیے ہیں، آپ بھی اس چیز کے ایک گواہ ہیں۔ تو اب میرا آپ سے یہ سوال ہے بھٹی صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب بار کونسل جس طرح اب پہلے ایک آیا PIA میں جعلی پائلٹس کے بارے میں بازگشت سنائی دی کہ جعلی پائلٹس ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو ریورٹ کر لیا گیا کہ نہیں جعلی پائلٹس نہیں ہے، کیا پنجاب بار کونسل جعلی وکلا کے حوالے سے کوئی ایکشن لے گی؟ اب ڈاکٹر صاحب دیکھیں تاریخ ہوا ہے کہ میں نے 2018 میں بطور چیئرمین اینٹی کرپشن جو ہے پورے پنجاب میں جو ہے 90,000 وکلا اور ججز کی جو ہے وہ ڈگریاں ویریفائی کرائیں، اس میں سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ججز، لوور جوڈیشری کے ججز اور تمام اکراس دی پنجاب جو ہے لائرز کے خلاف جو ہے
हमने उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया, जिनकी डिग्रियां जाली थी, जिनके लाइसेंस जाली थे और जो गवर्नमेंट सर्विसेज में थे और जो पोज कर रहे थे अपने आप का जो एडवोकेट, दे वर वायलेटिंग रूल 108O ऑफ द लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल रूल 1976। तो उन सब के खिलाफ हमने अबव द बोर्ड, अक्रॉस द बोर्ड जो है कार्रवाइयाँ की हैं और हजारों एफआईआर हमने थाना लाहौर सिविल लाइन में दर्ज करवाई है। इस बात की विटनेस है, जिससे ये करोड़ों रुपए का जुर्माना भी इकट्ठा हुआ है। तो अल्लाह के करम से हमारे अंदर बड़ा बेहतरीन एहतसाब का निजाम मौजूद है। और एक छोटी सी बात रह गई थी पिछले सवाल के जवाब में कि हम इमेज बिल्डिंग के लिए, अपने वकला और तबके की इमेज बिल्डिंग के लिए एक चैनल जो है आपकी मशावरत के साथ, आप जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्त हैं उनके तावन के साथ और उनकी मदद के साथ, उनकी गाइडेंस के साथ खड़ा करना चाह रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि हम अपने तबके के इमेज बिल्डिंग के ऊपर काम करेंगे। नंबर 2, इसमें जो आम शहरी है उसके लिए जो लीगल इश्यूज हैं उनके ऊपर जो है हर रोज जो है एक प्रोग्राम किसी लेजेंड से करवाएंगे, जो लोगों को, शहरियों को जिससे इस्तेफादा होगा कि जो डेली वेजेस के इश्यूज हैं, लॉज हैं, उनको भी जो है वो फ्लो किया जाए, उसमें लोगों को जो है वो हेल्प की जाए। और इस चैनल को फिलहाल हम यूट्यूब चैनल के तौर पे इसको इंशाल्लाह ताला हफ्ते 10 दिन में इनॉग्रेट कर देंगे। उसके बाद जो है इसको फाइनली जो है बड़े चैनल के तौर पे जब हमारे कुछ फंड इस तरह से हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला वो भी करेंगे। भट्टी साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे, आखिरी सवाल, मुझे ये बताइएगा कि बतौर सीनियर एडवोकेट और मेंबर पंजाब बार काउंसिल के आप हुकूमत को और वकला को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए सर, मैं अपने तबके को 2 पैगाम देना चाहता हूँ। एक ये कि हमारी लीडरशिप को किसी भी तौर पे यकजा होना है, हमें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना है लॉयर राइट के लिए। अगर हम आपस में स्प्लिट रखेंगे, अगर हुकूमतें हमें इस्तेमाल करेंगी, अगर ताकतवर तबकात हमें इस्तेमाल करेंगे, तो उससे ये होगा कि हमारे आम वकील के जो राइट्स हैं वो बड़े बुरी तरह से मुतासर होंगे। और दूसरी बात ये है, मेरी वकला भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि उनको जो है बड़ा खूबसूरत बिहेव करना है। बीइंग एक तबका जो है, एक लर्नर तबका जो है, उसके तौर पे बिहेव करना है। और हमने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारे तबके के ऊपर जो है वो फिंगर रेज हो। तमाम इंशाल्लाह ताला कम्युनिटी जो है वो मिल के काम करेगी लॉयर राइट्स के लिए। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है हम उसका ड्राफ्ट कॉम्प्रिहेंसिव तैयार करके लॉ मिनिस्ट्री को देंगे और इंशाल्लाह ताला उसके पास होने तक जो है हम एक बेहतरीन, उसके होने के लिए बड़ी बेहतरीन तहरीक भी चलाएंगे। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के करम और फजल से ये एक बावकार तबका है, ये एक डिग्निफाइड तबका है। इंशाल्लाह ताला इसकी बुलंद तर वकार के लिए काम करेंगे। जी बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। ये थे मुनीर भट्टी साहब, गुफ्तगू कर रहे थे, मेंबर पंजाब बार काउंसिल थे। तो इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, खासतौर पर वकला के हवाले से ये पैगाम दिया कि वकला को सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना चाहिए और लीडरशिप को भी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना चाहिए। जो वकला का जो पेशा है ये आवाम की फलाह बहबूद के लिए। इस तरह इन्होंने मुतालबा किया है कि लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना वो मंजूर होना चाहिए, जिसमें वकला जितने भी हैं उनको बाकायदा तौर पर उनको प्रोटेक्शन हासिल हो सके। और ह्यूमन राइट्स के हवाले से इन्होंने बात की है कि और एक प्रोग्राम के हवाले से कि जो आवाम है जिनको दरपेश मसाइल है तो वकला बरादरी उनके लिए हाजिर है। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू को इसी तरह ही आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कोरोना वायरस के हालात के पेश नज़र निज़ाम तालीम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। तो हुकूमत पंजाब की जानिब से ये ऑनलाइन क्लासेस के इजरा पर जोर दिया गया था, लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि ऑनलाइन क्लासेस पर, क्योंकि पंजाब की आबादी ज़्यादातर या पाकिस्तान की आबादी देहात पर मुश्तमिल है। तो इस पर हमें ज्वाइन किया है सोशल एक्टिविटी सलमा खान साहिबा ने। सलमा खान साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। तो बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के हालात के पेश नज़र निज़ाम तालीम के हवाले से।
تو آپ یہ بتائیے گا حکومت پنجاب یا حکومت پاکستان کو کورونا وائرس کے حالات کے پیش نظر کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے تھے؟ میرا خیال ہے حکومت پاکستان کو کرونا وائرس کے نظر پہلے تو ظاہری سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن رہا ہے جس سے پوری دنیا بہت متاثر رہی ہے، پوری دنیا کا تعلیمی سسٹم خراب ہو گیا۔ اب میرے خیال میں یہ ہے کہ کیا نام ہے، آن لائن کلاسز کا پاکستان میں بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے، جیسے کہ جو بڑے سکولز ہیں بیکن، میں ان کے نام نہیں لوں گی، وہ رہنے دو، وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی، میں سیدھا کہوں گی جو بڑے سکول ہیں جن کے پاس پریویلیجز ہیں، جو پرووائڈ کر سکتے ہیں بچوں کو آن لائن سٹڈیز کی، وہ تو کوشش کر رہے ہیں اور اس طریقے سے وہ دے بھی رہے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی فیسز سے مطلب ہے، ان کو اور کسی چیز سے مطلب نہیں، ان کو یہ مطلب نہیں ہے کہ کیا پیرنٹس سپورٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں۔ کسی پیرنٹس کے پاس یعنی کہ اتنا ہیوی پروگرام ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ہے یا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میری نظر میں جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ آپ چھوڑیں اپر مڈل کلاس کو تو چھوڑ دیں، جو نیچے مڈل کلاس ہے ان کو دیکھیں، ان کے اوپر زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے۔ ان کے پاس دیکھیں ریموٹ ایریاز میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے پاس یہ فیسلٹیز نہیں ہے، ان کے پاس تو عام سا موبائل ہے جس کے اوپر وہ یوٹیوب یا فیس بک دیکھ سکتے ہیں، ہیوی پروگرام تو وہ ڈاؤن لوڈ کر نہیں سکتے جس کے اوپر سے وہ تعلیم حاصل کر سکے۔ تو میرا خیال ہے سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوا ہے نا، یہ لوور مڈل کلاس طبقہ تعلیمی لحاظ سے افیکٹ ہوا ہے۔ تو جہاں تک میری اپنی رائے ہے، میرا خیال ہے کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ سرکاری سکول جو ہیں وہ کھول دینے چاہیے، وہاں پہ تو کم سے کم سرکاری سکولوں میں کیونکہ گورنمنٹ انوالو ہوگی، وہاں پہ تو ایس او پیز کو وہ فالو کر سکیں گے، ایک کرسی چھوڑ کے دوسری کرسی کے اوپر بچوں کو بٹھا دیا جائے، 1 میٹر کا ڈسٹینس بھی برقرار رہ جائے گا۔ اچھا، اب یہاں پر بھی آپ نے سرکاری اسکولوں کا ذکر کیا، تو آپ کیسے سمجھتی ہیں کہ حکومت پنجاب کو کس طریقے سے یہ انیشیٹو لینا چاہیے تھا؟ جیسے کہ یہ انہوں نے باقی جگہوں پہ دیکھیں لاک ڈاؤن کیا تو اس وقت انہوں نے بڑے سخت قسم کے قانون بھی کیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کیا آپ نے فالو اپ نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا۔ لاک ڈاؤن میں لوگوں نے بات ان کی مانی، لاک ڈاؤن کو ٹھیک طریقے سے انہوں نے کیا۔ اسی طریقے سے میرا جہاں تک ماننا ہے سرکاری اسکولوں میں بھی یہ کر سکتے ہیں، ایس او پیز کو یعنی کہ جو بھی ٹیچرز ہیں ان کو بتا دیا جائے کہ یہ پریکاشنز ہیں، یہ آپ نے فالو کرنے ہیں، اگر نہیں کریں گے تو یہ کانسیکوینسز ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے موسٹ ڈیفینیٹلی سرکاری اسکولوں میں تو پریکاشنز کو فالو کر کے اوپن کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، سرکاری اسکولوں میں تو نہیں کیا جا سکتا، تو ہماری ماہر تعلیم سے بات ہوئی تھی سلیم راؤ صاحب سے، انہوں نے سجیشن دی تھی کہ پرائیویٹ سیکٹرز میں جتنے بھی اسکول ہیں اس کے لیے کس طریقے سے ایوریج کر دی جائے، اگر ایک کلاس میں اسٹوڈنٹس کی تعداد 50 ہے یا 100 ہے، اس کو کم کر کے 50% پر لے آئیں، اگر 100 ہے تو 50 لے آئیں، اگر 50 ہے تو 25 آپ لے آئیں، تو ان کلاسز کو روٹیشن سسٹم کے تحت ان کو چلایا جائے، تو اس سے نظام تعلیم متاثر نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر حکومت پنجاب یا حکومت پاکستان نے اس حوالے سے کوئی انیشیٹو نہیں لیا۔ میرا خیال ہے یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے دیکھیں آپ کو اسکول ایکسٹینڈ کرنے پڑیں گے، یہ ایک بہت بڑا لمبا یعنی کہ پروسیس ہے، ابھی ایک دم سے تو ہو نہیں سکتا۔ لیکن یہاں پر ایسا ہے کہ جس طرح جی یہاں پر تو ایسا بھی ہو سکتا ہے اسکولوں کی تعداد کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن اسکولوں کی تعداد بڑھانے کی نسبت اگر شفٹ وائز اگر کر دیا جائے، اسکول کی 3 شفٹیں کر دی جائیں یا 2 شفٹیں کر دی جائیں، تو اس سے تو میرے خیال تعلیمی نظام تو متاثر نہیں ہوگا۔ ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا، اس سے بلکہ ایک اسکول سے بھی کام چلایا جا سکتا ہے، جیسے کہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں یورپ میں اس طرح ہو رہا ہے، 3 شفٹوں کے اوپر اگر آپ باہر کی دنیا کی بات کرتے ہیں تو 3 شفٹوں کے اوپر لوگ کر رہے ہیں، اسکولز کھل رہے ہیں۔ تو اب ادھر کس طریقے سے ہونا چاہیے، جس طرح گورنمنٹ سیکٹرز کا اب جن کے پاس اگر آن لائن، اب میں سوال دوسری طرف آن لائن اگر کسی کے پاس فیسلٹیز موجود ہیں، کیونکہ پاکستان کی آبادی زیادہ تر غریب غربا پر مشتمل ہے، اب وہ ان کی ایوریج ان کی لائف سٹائل ہے، تو لیکن وہ جو سخت نہیں رکھتے لیپ ٹاپ خریدنے کی یا کمپیوٹر خریدنے کی، تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے جیسے میں نے پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ ان کو کیا نام ہے سرکاری اسکولوں کو جیسے آپ نے بھی کہا ہے کہ 3 شفٹ کے ذریعے کھول دینا چاہیے، تاکہ ان کا جو تعلیم ہے، جو عام لوور مڈل کلاس طبقہ ہے، ان کی تعلیم افیکٹ نہ ہو۔ پوری دنیا بھی اسی حساب سے چل رہی ہے۔ دیکھیں ایوننگ کلاسز پاکستان پہلا ملک ہوگا شاید جو شروع کرے گا چھوٹی کلاسز کے لحاظ سے، باقی دنیا نے تو کی ہوئی ہیں۔
यहाँ पर आप तो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो यहाँ पर मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगा, पाकिस्तान में अनगिनत NGOs काम कर रही हैं, लेकिन NGOs को बजाय इसके कि तमाम तर दूसरे वेलफेयर के लिए तो वो अपनी खिदमत सर अंजाम देती हैं, लेकिन तालीम की कॉज के लिए उनको भी तो आगे बढ़ना चाहिए। मैंने अभी तक किसी NGO को नहीं देखा कि जिसने आवाज उठाई और कहा हो कि क्या नाम है, तालीमी निजाम जो अभी इस वक्त चल रहा है, तालीम बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हो रही है, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। अभी तक अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में मैंने किसी को भी नहीं देखा कि उसने इसके ऊपर आवाज उठाई हो। और मेरा ख्याल है कि NGOs को आगे आना चाहिए, जैसे कि मलाला है, मलाला यूसुफजई जो भी है, वो देखिए उन्होंने भी तालीम को कितना ज्यादा प्रमोट किया। उनको भी चाहिए कि वो इसके आए और कहें कि तालीम कितनी जरूरी है। इस वक्त जरूरत है ऐसे लोगों की जो तालीम को प्रमोट कर रहे हैं। सलमा खान साहबा, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन, आप मुझे बताइएगा आप क्या तजावीज़ पेश करती हैं? मैं तो यही कहूंगी कि सरकारी स्कूल्स को 3 शिफ्ट के साथ खोल देना चाहिए, SOPs को फॉलो करवा कर गवर्नमेंट करवा सकती है इम्प्लीमेंट। जी बहुत शुक्रिया सलमा खान साहबा। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की, गुफ्तगू की, मुख्तलिफ इशूज़ पर हमने डिस्कशंस की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जारी महाजराई पर, वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली के हवाले से हमने बात की, और वकरा को दरपेश मसाइल के हवाले से हमने बात की, और तालीम के हवाले से भी बात की कि तालीम के निज़ाम तालीम अगर किस तरीके से मुतासर नहीं हो सकता। उस हवाले से ये ऑनलाइन क्लासेस के अलावा बाकायदा तौर पर जो क्लासेस उसकी शिफ्ट्स को अगर बढ़ा दिया जाए तो फिर निज़ाम तालीम जारी रह सकता है। तो इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए। और खुशियों का दौरा है। स्टार एशिया न्यूज पे जैज़ी 10 न्यू ईयर स्पेशल है। जस्ट 2 घंटों की दूरी पे 2018 जब नॉक नॉक करने वाला है। 17 जा रहा है, 18 आने वाला है।